جی ناظرین، دوست احباب، السلام علیکم۔ میں آپ آج سے کچھ اپنے محکمے کے حوالے سے چند معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ اور محکمے کے متعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ذکر کروں گا جی کنزیومر پروٹیکشن کونسلز اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی جو ماتحت ادارے بنے ہیں، کنزیومر کورٹ اور کنزیومر پروٹیکشن کونسلز۔ یہ ایکٹ 2005 کے تحت ہمارا قانون نافذ ہوا ہے۔ 2005 میں مشرف کے دور میں یہ محکمہ اسٹیبلش ہوا ہے اور 2005 سے لے کے آج 2021 ہو گیا ہے۔ اب تک ہمارا محکمہ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو ایک ذریعہ، ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے عوام سے اپنی تجربات اور انفارمیشن کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا اچھا چینلز نہیں ہوگا سوائے میٹنگز اور ادر ریسورسز کے حوالے سے۔ تو میں تھوڑا سا اپنے محکمے کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جی ضلعی تحفظ صارفین کونسلز اور ان کے حقوق جو صارفین کو دیے جاتے ہیں، مثلا کنزیومر مین صارف، اور آپ ہم معاشرے میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں سب صارف ہیں۔ جو بھی افراد اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، مثلا مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، پیسے کی عوض حتیٰ کہ جو بھی سروسز لیتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اور اس کے علاوہ ٹریول ایجنسی ہو گئی، سروسز جہاں سے ہم لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی ٹریول ایجنسی ہے جہاں پہ آپ نے مثلا کہ کسی کے ذریعے سفر بیرون ملک سفر کیا ہے، اور دوران سفر جو ٹریول ایجنٹس نے آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ بھئی یہ آپ کو سروسز دی جائیں گی، اس طرح کی سہولیات ہوں گی، لیکن اس کے برعکس کچھ بھی نہیں کیا جاتا، تو صارف کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا کیس کنزیومر پروٹیکشن کونسلز اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کورٹس جو بنی ہوئی ہیں ان میں اپنا کیس جو ہے نا وہ دائر کروا سکتا ہے، اور وہ الحمدللہ بغیر کسی فیس اور چارجز کے دائر ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بڑا زبردست طریقہ ہے، عوام کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو کمپلینٹس لے کے حضرات جاتے ہیں نا، کنزیومر جاتے ہیں، ان کو جب معلوم ہوتا ہے نا کہ اتنا زبردست طریقہ ہے ہماری کورٹ اور کونسل کا، تو یقین مانیں ہر بندہ کہتا ہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم پتہ نہیں کہاں پہ رہ رہے تھے، ہمیں کاش پہلے علم ہو جاتا تو ہم اس سے پہلے بھی جو معاملات تھے وہ بھی ہم کورٹ کے ذریعے سے ہی ان سے استفادہ حاصل کرتے۔ اچھا جی، بات مختصر کروں گا کیونکہ زیادہ لمبی بات ہو جائے گی اگر میں اس قانون کے تحت آپ کو وسیع تر حوالے دینے شروع کر دوں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر آپ کو ڈیٹیل نہیں جاتا، مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ موجودہ ہمارے کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، کنزیومر کورٹ سیالکوٹ کا، جس میں ہمارے سیشن جج کنزیومر کورٹ صاحب انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ایئر لائن کمپنی، قطر ایئر لائن کمپنی کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے جو صارفین کو غلط سروس دینے کے حوالے سے ہے، اور ان کا کوئی سامان وغیرہ ایئر لائن کی وجہ سے مس پلیس ہو گیا یا انہوں نے خود کیا، ان کی ذمہ داری تھی جو کہ وہ نہیں نبھا سکے۔ انٹرنیشنل ایئر لائن ہو اور وہ اپنا کام آسان طریقے سے نہ کر سکے تو یہ غلط بات ہے۔ انہوں نے کنزیومر کورٹ میں کیس دائر کیا جس حوالے سے جج کنزیومر کورٹ سیالکوٹ نے ان کو 2 لاکھ روپے کمپنی کو جرمانہ کیا، اور اس کے علاوہ سائلین کی داد رسی کے لیے بھی کہا ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں کوک پیپسی کو جرمانہ ہمارے جج صاحب طارق محمود اقبال خان صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھے جج تھے وہ، جو ہے نا انہوں نے جرمانہ کوک اور پیپسی کو کیا تھا۔ یہ میجر 2 بڑے
ہمارے محکمے کے ڈیسیجن ہیں جو کہ بڑی کمپنیز اور اس کے علاوہ بھی مزید ہیں. اور یہ ہمارا محکمہ الحمدللہ جو ہے نا پنجاب کے 11 اضلاع میں تھا، اور مزید اس میں 7 اضلاع مزید شامل کیے گئے ہیں، 18 اضلاع ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ اس کے بعد ایک سمری مزید ہمارے ہیڈ آفس کی طرف سے تیار کی گئی ہے، جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ سمری بھیجی ہے کہ ان مزید جو اضلاع رہتے ہیں نا ان میں کورٹ اور کونسل قائم کی جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے اور ان کی داد رسی کی جا سکے. تو ہمارا یہ محکمہ ہے جی، جن جن اضلاع میں ہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. لاہور، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، باولپور، سرگودا، یہ عدالتیں اور کونسل موجود ہیں. ہر اضلاع میں 2 کونسل اور 1 کورٹ، 2 دفاتر موجود ہیں جو عوام کی داد رسی اور ان کی ازالے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن کورٹ جو ہے وہ اپنا کام بڑے آسان طریقے سے کر رہی ہے. کونسل الحمدللہ اس سے بھی بیٹر کر رہی ہے، کیونکہ اسی صاحب کو اختیار ہے کہ وہ اس ہمارے ایکٹ کے تحت، ایکٹ 2005 کے تحت وہ تقریباً زیادہ نہیں تو 40,000 روپیہ جرمانہ کر سکتے ہیں. اے سی صاحب ان کو یہ اختیار دیا ہے ہمارے ایکٹ کے تحت. تو جو بھی اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یہ صارفین جو ہوتے ہیں نا، آپ ہم سب صارف ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو لین دین میں پیسہ خرچ کیا ہے، آپ کو کوئی مسائل ہو گئے ہیں، کوئی پرابلم بن گئی ہے کہ آپ کی کلیم نہیں ہو رہا، چیز وارنٹی میں ہے لیکن کمپنی نہیں مان رہی، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ ہم کنزیومر کورٹ اور کنزیومر پروٹیکشن کونسل سے رجوع کر سکتے ہیں. مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے پلیز اس میرے چینل کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی میں مزید اچھے طریقے سے ویڈیو بناؤں گا. تو بہت بہت شکریہ ہمارے افسران بالا، کنزیومر جج سیالکوٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل صاحب رانا محمد طیب صاحب جو ہے نا الحمدللہ وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں، عوام کو کافی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا سٹاف اور سارا سٹاف الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم مزید عوام کی خدمت کر سکیں. جی السلام علیکم.